وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ أَنِ اقْذِفِيهِ بِالتَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ وَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، قبل کے آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ اس وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبوت کے لیے منتخب فرما لیا، چن لیا. تو موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی. اللہ رب العزت نے حکم دیا معجزات عطا فرمانے کے بعد ایک اژدہا عصا لاٹھی کا اژدہا بن جانا اور دوسرا ہاتھ کا روشن ہو جانا. یہ دو معجزات یہاں پر وادی مقدس طوا کے اندر عطا کیے گئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو. اس کے بعد حکم ہوا کہ فرعون کی طرف تم جاؤ، اس لیے کہ وہ سرکش ہو چکا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، عرض کی کہ اے اللہ میرے سینے کو میرے لیے کھول دیجیے اور اس معاملے کو میرے لیے آسان کر دیجیے. میری زبان کے اندر جو لکنت ہے اس کو بھی دور کر دیجیے تاکہ میں آسانی کے ساتھ بات سمجھا سکوں. اور میرے لیے میرا وزیر بھی مقرر فرما دیجیے جو میرے گھر والوں سے ہو، میرے اہل و عیال سے ہو اور میرے بھائی ہیں وہ. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ جو آپ نے جو ہم سے دعائیں کی ہیں نا وہ دعائیں ہم نے قبول کر لی ہیں آپ دعائیں. اس کے بعد اللہ رب العزت آج کے آیات کے اندر ایک اور واقعہ کو بیان فرما رہے ہیں اور یہ واقعہ بچپن کا ہے جس وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر احسان فرمایا دوسری مرتبہ. بہت سارے احسانات اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ ہمارے احسانات کو یاد کرو جو احسانات ہم نے تم پر کیے. إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ. سعید ابن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا. میں نے ان سے پوچھا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، ہم نے تمہیں بار بار آزمایا، آزمائش میں ڈالا. اس کا کیا مطلب ہے؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید بن جبیر سے فرمایا کہ بچے اس وقت شام ہو چکی ہے، غروب وقت کا وقت ہے، بالکل تھوڑا ہے، تو صبح آنا پھر میں تمہیں بتلاؤں گا. لمبا تفصیلی واقعہ ہے. صبح جس وقت سعید بن جبیر آئے تو مختلف سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعات بیان فرمائے جن میں ایک یہ بھی تھا. فرمایا کہ دیکھو اللہ رب العزت نے بہت ساری آزمائشوں سے موسیٰ علیہ السلام کو نکالا. جس وقت آپ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے فرعون اور اس کی کابینہ کے اندر ایک بحث چلی کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ لیا ہے کہ ہم آپ کی قوم سے ایک نبی منتخب فرمائیں گے جو بنی اسرائیلیوں کو نجات عطا فرمائے گا. ان کا وہم خیال یہ تھا کہ شاید یوسف بن اسحاق علیہ السلام ہیں، وہ نبی اور رسول ہوں گے، لیکن وہ تو اس دنیا سے پردہ فرما گئے. اب کون سے نبی اور رسول ہوں گے؟ تو کابینہ کے افراد نے کہا کہ
بنی اسرائیل میں ابھی وہ رسول اور نبی پیدا ہونے والے ہیں. ایک یہ بات تھی. دوسری بات اس کو ماہر نجومی نے یہ بات کہی کہ چند سالوں میں تمہاری ہی یہاں پر بنی اسرائیل جو تمہارے زیر نگین ہیں غلامی کے طور پر زندگی گزار رہے ہیں, یہاں پر ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا. اب انہوں نے مشورہ پہلے یہ کیا, نجومی سے پہلے یہ مشورہ کیا کیا جائے. تو بات یہ طے پائی کہ بنی اسرائیل کے جتنے بھی بچے ہیں جو بھی پیدا ہو, ایک جو ہے نا منظم قسم کی جرار لشکر تشکیل دے دیا جائے جن کے ہاتھوں میں صرف کنجر اور چھری ہو. جیسے ہی بچہ پیدا ہو فوراً ان کو ذبح کر ڈالے. اب جس وقت یہ معاملہ ہوا تو جو بھی بچے پیدا ہوں گے ان کو قتل کر دیا جاتا. ایک وقت کے بعد سب کے دل و دماغ میں یہ بات آئی کہ بھئی یہ بنی اسرائیلی تو ہمارے خادم بھی ہیں, یہ ہماری خدمت بھی کرتے ہیں, ہم عیاشی کے ساتھ جو ہے نا زندگی گزار رہے ہیں, وارا والی زندگی گزار رہے ہیں, یہ ہمارے خدام ہیں, تمام کام جتنے بھی ہیں یہ کم کرتے ہیں. ان کے بڑے تو اپنی طبیعی موت مر جائیں گے, ان کے بچوں کو تو ہم زندہ نہیں رکھیں, پھر ہماری خدمت کون کرے گا, کھیتی باڑی کون کرے گا, سبزی کون لے کر آئے گا وغیرہ جتنے بھی کام تھے یہ کون کرے گا. تو پھر کابینہ بیٹھی, انہوں نے مشورہ کیا کہ اس طرح کیا جائے کہ ایک سال بچوں کو چھوڑ دیا جائے زندہ اور دوسرے سال بچوں کو ذبح کر دیا جائے. ٹھیک ہے, اس پر اتفاق ہوا. اللہ کا نظام دیکھیں, اللہ کا نظام. جس وقت جو سال بچوں کو زندہ چھوڑنے کا تھا اس سال سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حمل سے ہوئی. اس سال پیدا ہونے والے بچے کا نام ہارون علیہ السلام. وہ تو بچ گئے قتل ہونے سے. اب اگلا جس وقت سال آیا جس وقت بچوں کو قتل ہونا تھا اس سال بیوی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حمل سے ہوئی تو وہ بچہ پیدا ہونے والا موسیٰ علیہ السلام تھے. اب ہر طرف بچوں کی قتل عام تھا اور ماں باپ کے سامنے قتل کر دیا جاتا تھا, ذبح کر دیا جاتا تھا. یہ ایسی بات نہیں تھی کہ مکمل جو عورتوں کی ٹیم تھی, جو ان کی فوج یا پولیس کے لے, وہ گھر گھر جا کر دیکھتی تھی کہ کون سی عورت بنی اسرائیل کی وہ کیا ہے امید سے ہے, کس وقت اس کا وضع حمل ہوگا. اللہ کا نظام. موسیٰ علیہ السلام گھر میں بھی وہ پولیس آتی رہی وہ عورتوں کی, لیکن اللہ کا نظام موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہے ان کا پیٹ ہی نہیں تھا. اس طرح عموماً وضع حمل کے قریب عورتوں کا پیٹ بھاری ہو جاتا ہے, بڑا ہو جاتا ہے, وہ تھا ہی نہیں, وہ اس سے غافل رہی, شاید ان کے ہاں کوئی بچہ ہے نہیں. لیکن اللہ کا نظام تھا. اللہ رب العزت نے اس وقت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اب والدہ بڑی پریشان ہوئی, کیا ہو, اب تو ظاہر ہے یہ آ جائیں گے اور آ کر میرے بچوں کو قتل کر ڈالیں گے. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کیا. یہاں پر وحی بمعنی الہام کے, وحی کا لغوی معنی کیا ہے؟ لغوی معنی ہے کہ مخفی طریقے سے مخاطب کے دل کے اندر بات ڈال دینا اس طرح کہ کسی اور کو اس پر وہ مطلع نہ ہو, کوئی اور شخص اس پر مطلع نہ ہو, دوسرے شخص کو, ساتھ بیٹھنے والے شخص کو بھی معلوم نہ ہو کیا بات القا کی گئی ہے. تو یہاں پر وحی لغوی معنی کے اعتبار سے ہے. یہی وحی یہ وحی نبی اور غیر نبی پر بھی آتی ہے. یہ وحی صرف انسانوں پر نہیں بلکہ اللہ کی دیگر مخلوقات پر بھی اللہ رب العزت الہام کر دیتے ہیں. جس طرح ہم سورہ نحل کے اندر پڑھ کر گئے ہیں وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ, تیرے رب نے وحی کی کس پر؟ شہد کی مکھی پر. بمعنی الہام کیا. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ آپ ایک صندوق لیں, اس میں نیچے روئی بچھائیں اور بچے کو اس میں رکھ دیں اور دریا کو سپرد کر دیں. اب ظاہر سی بات ہے یہ بڑا دل پر بھار تھا کہ بچے کو اس طرح کریں, لیکن اللہ کا حکم تھا. بیوی نے اسی طرح کیا اور جو ہے نا دریا کے میں ڈال دی, وہ صندوق ڈال دیا. وہ صندوق جیسا ہی آگے گیا نا, دل نے شیطان نے دل کے اندر وسوسہ ڈالا کہ تو نے کتنا برا کام کیا ہے. تیرے بیٹا تیرے سامنے اگر ذبح ہو جاتا تو تو خود اس کو کفن دیتی, دفنا دیتی, یہ کہ تو نے کیا کام کیا. اب تو
سمندر کی مچھلیاں اور جو ہے نا مخلوقات اس کو نگل جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا. لیکن اللہ رب العزت کا وعدہ تھا کہ میں واپس تمہاری طرف اس کو لوٹاؤں گا. اب جو ان کی بڑی بہن تھی جن کا نام کلثوم تھا، موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن کا نام کلثوم تھا، جو آپ سے 9 سال بعد فرماتے ہیں 13 سال بعد کم و بیش فرماتے ہیں مفسرین اکرام، اتنی عمر تھی، ان کو ساتھ ساتھ بھیج دیا کہ آپ کرنی آنکھوں سے چوری آنکھوں سے دیکھتے رہیں کہ یہ تابوت کہاں پر جاتا ہے. اللہ رب العزت کا حکم تھا، اس جو ہے نا دریا نے اس تابوت کو ایک طرف سائڈ پر لگایا اور وہ اس طرف چلا گیا جہاں پر فرعون کے جو ہے نا مختلف روایتوں میں ہے کہ باندی نہا رہی تھی، مچھیرے مچھلیاں پکڑ رہے تھے، یا اسی طرح جو ہے نا کچھ لوگ تھے وہاں پر جو کہ پانی لگا رہے تھے، یا مختلف باتیں ہیں علماء مفسرین بیان فرمائی ہیں. انہوں نے جس وقت اس صندوق کو پکڑا جو کہ جس کے اوپر تالا لگا ہوا تھا، اٹھایا، فوراً دربار میں لے کر گئے. پہلے تو کوشش کی نا کھولنے کی، پھر کہنے لگے اگر ہم نے کھولا یہ نہ ہو کہ ہمارے اوپر چوری کا الزام لگ جائے، تو لہذا دربار میں لے کر گئے. تو دربار میں بی بی آسیہ نے اس کو کھولا، تالے کو کھلوایا اور کھولا تو جس وقت دیکھا کہ خوبصورت چاند جیسا بچہ، وہ جو ہے نا نومولود بچہ ان کے سامنے ہے، تو فوراً جو قاتل تھے نا جن کے ہاتھوں میں چھریاں دے رکھی تھی فرعون نے کہ تم نے قتل کرنا ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے حوالے کرو اس بچوں کو، ہم نے قتل کرنا ہے. بی بی آسیہ نے کہا کہ نہیں، مجھے بادشاہ کے پاس جانے دو، پہلے میں ان سے بات کرتی ہوں، اس کے بعد تم قتل کر دینا اگر میں ان کو مطمئن نہ کر سکی. تو بی بی آسیہ جو ہے فرعون کے پاس جاتی ہے، ان سے کہتی ہیں کہ یہ بچہ ایسا ہے، اس کو میں اپنا بیٹا بناتی ہوں، ہم اپنا بیٹا بناتے ہیں، یہ ہمیں شاید نفع دے گا. تو فرعون نے اس وقت یہ بات کہی کہ مجھے تو نفع نہیں دے گا، شاید تمہیں دے دے. علماء مفسرین بیان فرمایا ہے وہ بھی یہ کہہ دیتا نا شاید ہمیں نفع دے گا، مجھے بھی نفع دے گا، تو شاید اللہ رب العزت اس کو بھی ایمان کی دولت سے جو ہے نا وہ نواز دیتے ایمان کی دولت سے. لیکن اس نے کہا مجھے نفع نہیں دے گا، تو اللہ رب العزت نے اس کو ایمان کی دولت بھی نہیں دی. بی بی آسیہ نے کہا تو اس کو ایمان جیسی عظیم دولت نصیب ہوگی. اب وہاں سے جو ہے نا یہ سلسلہ ہو گیا، موقوف ہو گیا کہ بھائی اس بچے کو قتل نہیں کرنا. لے کر آئی، واپس آئی. اب مسئلہ تھا، بچہ چھوٹا تھا، اسی دوران ازدحام ہو گیا، لوگ کثرت سے جمع ہو گئے. اب مسئلہ یہ تھا کہ بھائی بچے کو دودھ کون پلائے، چھوٹا بچہ تھا، رو رہا تھا دودھ کے لیے. دائی جتنی بھی تھی، شاہی فرمان ہوا، جاری ہوا تو فوراً دائیوں کی قطاریں لگ گئی، سب کے سامنے بچے کو پیش کیا گیا. بچے نے کسی کا دودھ نہیں پیا. اسی دوران اور ازدحام بڑھتا چلا گیا، لوگوں کا رش بڑھتا چلا گیا. جو فرعون موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی نا، وہ بھی اسی مجمع میں جمع تھی. ابھی اس نے نہیں کہا میں تمہاری دلالت کرتی ہوں ایک وہ صورت پر. خوب انہوں نے جس وقت ان کی بس ہو گئی نا کہ اب بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا اور بچے کی حالت غیر ہو رہی ہے، اس وقت اس نے کہا، اس نے یہ بات کہی بیوی نے، کلثوم جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، کہ میں تمہاری دلالت ایک ایسے گھر پر کرتی ہوں شاید کہ اس کی گھر والوں کی عورت داعیہ کہ یہ دودھ پی لے. لوگوں کو فوراً نہ ایک دم کہ یہ بچی ہے، اس نے یہ بات کہی، فوراً شک ہوا. اللہ رب العزت نے اتنے عقل اور بصیرت بچی کو دے رکھی تھی. بچی نے فوراً کہا آپ ایسی بات کیوں سوچتے ہو، میں تو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ جو ہے نا ایک بادشاہ کا مہمان ہے، اس کا بچہ ہے، ظاہر سی بات ہے ہر شخص چاہتا ہے جو بادشاہ کے بچے کا دیکھ بھال کرے گا اس کو خوب انعامات، اکرامات اور جو ہے نا تحفے تحائف سے نوازا جائے گا. ہر شخص چاہتا ہے کہ میں اس کا کیا کروں، میں کفیل بنوں، میں اس کی کفالت کروں بچے کی، تاکہ زیادہ سے زیادہ اکرامات ہمیں ملے. تو میں تو اس پیش نظر تاکہ جو ہے نا بادشاہ کی جو گھر والی ہے اس کی پریشانی بھی کم ہو جائے اور ہمیں بھی تحفے تحائف مل جائے، اس لیے میں نے تمہیں کہا ہے. تو خیر معاملہ رفع دفع ہو گیا. تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن فوراً گئی اور والدہ محترمہ کو بلا کر لائی کہ اس طرح. اب جس وقت موسیٰ آئی تو موسیٰ علیہ السلام کو ان کی گود میں ڈالا دیا گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ہی دودھ پی لیا. یہ پہلی آزمائش تھی موسیٰ علیہ السلام. وہاں پر قتل ہونے سے بچا دیا، یہاں پر فرعون کے دربار میں قتل ہونے سے بچا دیا. پھر دودھ کا مسئلہ بنا، کسی کا دودھ نہیں پیا. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دودھ پیا. اس کے بعد آگے سلسلہ چلتا ہے. بی بی آسیہ کہنے لگی کہ فرعون نے کہا کہ بھائی ان کو ہمارے جو ہے نا محل کے اندر ٹھہرایا جائے، خوب ان کے لیے اعزاز اکرامات بھی کیے جائیں اور ایک کمرہ مختص کر دیا جائے.
موسیٰ نے کہا کہ بھئی اس طرح نہیں ہو سکتا، میرے تو اور بچے بھی ہیں، میرے خاوند بھی ہیں، میرے پورا اہل و عیال ہے، میں ان کو چھوڑ کر تمہارے پاس نہیں رہ سکتی. ہاں یہ کر سکتی ہوں، بچے کو لے جاتا ہوں، کفالت کرتی ہوں، جب تم کہو گے لے آؤں گی، اور جو تمہارا اکرام میرا بنتا ہے وہ مجھے دیتے رہنا. اللہ رب العزت نے پرورش بھی دشمن سے کروائی، پیسے بھی دلوائے، سب کچھ کروا کر اب جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر گئی، دودھ پلاتی رہی اور وقتاً فوقتاً ان کو لاتی رہی. پھر اس کے بعد ایک وقت کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے اور موسیٰ علیہ السلام کو بی بی آسیہ نے اٹھایا، چوما، اس کے بعد فرعون کے گود میں ڈالا. فرعون کی جس وقت گود میں ڈالا تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی کو پکڑا. تو اب جو وزراء تھے، عمراء تھے، کابینہ کے افراد تھے، وہ کہنے لگے یہ کیسا بچہ ہے. اس وقت وہ مکمل واقعہ جو ہم ماقبل کے درس کے اندر پڑھ کر آگے ہیں کہ پھر جو ہے نا بی بی آسیہ نے کہا کہ بھئی عمراء وزراء نے کہا نا کہ یہ بچہ ایسا ہے، یہ شاید تمہاری سلطنت کے زوال کا سبب بنے، اس کو قتل کر ڈالو. فرعون بھی تیار ہو گیا، لیکن بی بی آسیہ نے کہا کہ چھوٹا بچہ ہے، اس کو کیا پتا، آپ کیوں اسے پریشان ہوتے ہو اور جو ہے نا بے وقوف بنتے ہو. بچے کو تو لاپرواہی میں، غفلت میں، بچے کو نہیں پتا کیا چیز ہے، نفع کیا نقصان ہے. تو خیر وہ رائے دی گئی کہ آپ اس طرح کرو، ایک تھالی کے اندر جو ہے نا سونے ہیرے جواہرات منگواؤ اور دوسری تھالی کے اندر کیا انگارے، آگ کے انگارے منگواؤ. بچے کو کوئی پتہ نہیں، تمیز نہیں. خیر اس وقت وہ انگارہ موسیٰ علیہ السلام نے لیا، منہ میں ڈالا، جسے لغت پیدا ہو گئی. اس کے بعد آگے سلسلہ چلتا ہے قرآن کریم کے اندر اسی کا تذکرہ فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ. البتہ تحقیق ہم نے احسان کیا موسیٰ علیہ السلام پر دوسری مرتبہ، یعنی یہ پہلا احسانات اللہ رب العزت نے اس سے پہلے بھی احسانات فرمائے، اور یہ احسان فرمایا کہ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ. اس وقت ہم نے وحی کی تیری ماں کی طرف وحی کرنا، جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے. یعنی الہام کیا کہ بچہ پیدا ہوگا تو آپ نے اس کو سمندر کے اندر ڈال دینا ہے، اس تابوت کے اندر ڈال کر. اَنِقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ کہ آپ ڈال دیجئے اس کو تابوت کے اندر. فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ پھر اس کو کس کے اندر، سمندر کے اندر ڈال دیجئے. فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ پھر ساحل اس کو ڈال دے گا، ساحل پر ڈال دیں گے وہ سمندر کی موجیں اور لہریں. يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ پھر کیا ہوگا، اس تابوت کو میرا دشمن اور موسیٰ علیہ السلام کا دشمن پکڑ لے گا، لے لے گا اس تابوت کا میرا دشمن اور موسیٰ علیہ السلام. تو دشمن کون تھا؟ فرعون تھا نا، اللہ کا بھی دشمن پھر موسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے، یہاں پر مفسرین کرام سوال کرتے ہیں کہ یہاں پر سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ کا دشمن تھا، اس نے سرکشی کی، بغاوت کی، موسیٰ علیہ السلام کا دشمن تو نہیں تھا نا، یہ تو وجہ تھا، اس کا دشمن کس طرح ہو گیا؟ اللہ نے کیوں فرمایا؟ تو ابھی جو وقت آنے والا ہے وہاں پر حقیقتاً موسیٰ علیہ السلام کا دشمن بھی تھا. اب فی وقت تو نہیں تھا نا، لیکن جو ابھی زمانہ آنے والا ہے، بعد والا زمانہ، اس میں بھی موسیٰ علیہ السلام وہ دشمن اللہ رب العزت کے علم میں تھا. اس لیے اللہ رب العزت فرما دیا کہ میرے دشمن اور موسیٰ علیہ السلام کا دشمن. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ہم نے اپنی طرف سے اس پر محبت ڈال دی کہ یہ جہاں بھی گیا، موسیٰ علیہ السلام جہاں بھی گئے، فرعون کے گھر کے اندر گیا تو تمام لوگوں کے دل موم ہو گئے. ایسی محبت اللہ رب العزت نے ڈالی، کسی کی مجال نہ ہوئی، جرت نہ ہوئی کہ جو ہے نا ایک ہوتا توعن دل کی خوشی کے ساتھ، ایک ہوتا کرہن. بعض چاہتے تھے، فرعون بھی چاہتا تھا قتل کر ڈالوں، اس کے حوالی بھی چاہتے تھے، کابینہ والے بھی چاہتے تھے قتل کر ڈالوں، لیکن اللہ رب العزت نے ایسی محبت ڈالی بی بی آسیہ کے دل کے اندر، پھر ان کے بعد ان کے دلوں کے اندر بھی محبت ڈال دی کہ کسی کا مجال نہیں ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروا سکے. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي اس لیے تاکہ موسیٰ اپنی آنکھوں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو. ان تمشی اختک جس وقت چل رہی تھی وہ وقت یاد کرو، وہ یہ وقت بھی احسان والا ہے جس وقت اس تمشی اختک آپ کی بہن چل رہی تھی. موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی گھر سے نکلی. فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ اس نے وہاں پر بادشاہ کے محل کے اندر کہا، فتقول کہنے لگی هَلْ أَدُلُّكُمْ کیا تمہیں دلالت کروں عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ ایسے گھر پر جو اس کی کفالت کرے. فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا تو لوٹی إِلَىٰ أُمِّكَ اپنی ماں کی طرف كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی
آنکھیں ٹھنڈک ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے. کیوں؟ دل برداشت ہو گئی تھی, پریشان ہو گئی تھی کہ میں نے تو اس کو جو ہے نا سمندروں کی موجوں کے حوالے کر دیا ہے, اور شیطان نے بھی وسوسہ ڈالا کہ اپنے سامنے قتل ہونے دے دی تو وہ خیر تھا. ظاہر سی بات ہے یہ جو ہے نا جو ماں باپ ہیں وہ بہتر جانتے ہیں. اگر اولاد انسان کی آنکھوں کے سامنے کوئی واقعات ہو جائے تو اس کو برداشت ہو جاتا ہے, لیکن اگر اولاد کی آنکھوں سے اوجھل واقعات ہونا تو وہ برداشت نہیں ہوتے. اگر اس طرح گم ہو جائے, ظاہر سی بات ہے مرنا تو ہر انسان نے ہے, اگر اولاد ماں باپ کے سامنے مر جائے تو ایک وقت کے بعد وہ غم ختم ہو جاتا ہے, لیکن اگر اولاد غائب ہو جائے, اٹھا لی جائے, پتہ ہی نہ چلے تو بندہ ناچیز کا مشاہدہ ہے. ایسے لوگ بھی ہیں بیچارے پاگل ہو گئے اولاد کی محبت میں, تو وہ شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ بھئی اپنے سامنے جو ہے نا قتل ہو جاتا تو اپنے ہاتھوں سے کفن کرتی, دفنا دیتی. اس سے بہتر تھا کہ وہ سمندر کی جتنی بھی مخلوقات ہیں اس کو کھا کر ہضم کرتے, پتہ ہی نہ چلے. اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فرجعناک الی امک کی تقر عینها, تاکہ اس کی بات آنکھیں ٹھنڈک ہو جائیں, ٹھنڈی ہو جائے. باقی واقعہ کا جو ہے نا انشاءاللہ العزیز واقعہ آگے آئے گا تفصیلا انشاءاللہ العزیز آئندہ درس میں بیان ہوگا. اللہ العزت سے دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن کریم کے اوامر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, نواہی سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن یہ ہے اللہ